تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ایک واقعہ آج شروع ہو رہا ہے جس کا گزشتہ کے ایپیسوڈ میں ہم نے تذکرہ کیا تھا آخر میں، کہ ایک ایسی مسجد ہے جس کے بارے میں مختلف قسم کے رومرز پھیلے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں شہرت پھیلی ہوئی ہے کہ وہاں پر جو بھی مہمان ہوتا ہے جا کر سوتا ہے، رات گزارتا ہے، وہ زندہ واپس نہیں آتا۔ تو وہاں پر جنوں کا یا پریوں کا کچھ سایہ ہے یا کوئی جادو ہے، کچھ ہے، بہرحال وہاں جانے والا، وہاں سونے والا زندہ بچ کر نہیں آتا۔ تو اسی دوران ایک عاشق مزاج شخص اس مسجد میں سونے کا ارادہ کرتا ہے جا کر، اور لوگ اس کو روکتے ہیں کہ مت جاؤ، وہاں جان کو خطرہ ہے، لیکن تب بھی وہ مانتا نہیں ہے اور مسجد میں ہی سونے کا ارادہ کرتا ہے۔ یہ واقعہ آج شروع ہوگا اور یہ طویل واقعہ ہے، کئی ایپیسوڈز تک جاری رہے گا، اور اس کے اندر مختلف کام کی باتیں درمیان میں آتی جائیں گی۔ یک حکایت گوش کن اے نیک پہ، مسجد بدبر کنارے شہر رے۔ رے نام کا ایک شہر ہے، اس شہر کے ایک کنارے پر ایک مسجد آباد ہے، جہاں پر ایک نیک انسان سننے والے ایک قصہ سن ایک آدمی کا، ہیچ کس در وے نخفت شب زبیم کہ نہ فرزندش شدے آن شب یتیم۔ کوئی بھی شخص اس مسجد میں جا کر رات میں قیام کرنے کو تیار نہیں ہوتا، ڈرتا تھا، کیونکہ اس مسجد میں جو کوئی رات گزارنے کے لیے جاتا تھا تو اس کو جان کا خطرہ تھا، وہ ڈرتا تھا کہ کہیں میرے بچے یتیم نہ ہو جائیں۔ ہر کے دروے بے خبر چوں کور رفت، صبح دم چوں اختراں در گور رفت۔ اگر کوئی جس کو معلومات نہیں ہے اس مسجد کے بارے میں، وہ لا علمی میں، بے خبری میں جب وہ جاتا مسجد میں سو جاتا تو اس کی لاش ہی واپس آتی تھی۔ صبح ہوتے ہوتے وہ ستاروں کی طرح آسمان میں چلا جاتا۔ خیشتن را نیک ازیں آگاہ کن، صبح آمد خواب را کوتاہ کن۔ اب آپ اس مسجد کے حالات سے اپنے آپ کو باخبر کر لو، اور صبح ہو گئی ہے، نیند کو مختصر کر لو۔ اب یہ بیچ میں درمیان میں ایک نصیحت مولانا روم فرما رہے ہیں کہ انسان کی زندگی ہے ہی ویسی، انسان جب سو جائے تو صبح اٹھنے کا بھروسہ نہیں ہے، تو اپنی نیند کو مختصر کرو اور جہاں تک ہو سکے کم سے کم سو، کیونکہ مرنے کے بعد تو صرف سونا ہی سونا ہے، اس وقت سو جانا آرام سے، کتنا سونا ہے۔ اب زندگی میں کچھ سالوں کی زندگی ہے تو سو کر مت گنواؤ۔ صبح ہو گئی ہے آپ کی، جیسے صبح ہو جاتی ہے اٹھ جاؤ اور اپنی آپ کو تیار کر لو اس دنیا میں جانے کے لیے۔ اب یہ مسجد کا جو واقعہ ہے کہ آدمی وہاں جاتا ہے تو صبح اٹھ کر نہیں آتا ہے، یہاں پر مولانا یوں فرماتے ہیں کہ پوری دنیا اسی طرح کی مسجد ہے۔ خالی اس مسجد کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ساری زمین اللہ کی مسجد ہے۔ تو ہر جگہ کا یہی اصول ہے، جب بھی کوئی آدمی سوتا ہے تو اس کو یہ سمجھ کر سونا چاہیے کہ مجھے صبح نہیں اٹھنا ہے، نیند میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی کو تو لائف کہتے ہیں، اسی کو تو زندگی کہتے ہیں۔ زندگی کی اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھو۔ اس کے بعد آگے کا قصہ سنو۔ ہر کسے گفتے کہ پریانند تند، اندرو مہما کشاں باتیں کند۔ ہر شخص اس مسجد کے بارے میں یہی کہتا تھا کہ اس مسجد کے اندر کچھ پریاں ہیں جو کسی پر رحم نہیں کھاتی، بد مزاج اور بہت ہی روٹ قسم کے مخلوق ہے جو انسانوں کو دبوچ لیتی ہیں، کند تلوار سے اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہیں۔ اگر تلوار تیز ہے تو پھر بھی ایک سیکنڈ میں انسان کی جان چلی جاتی ہے، لیکن جب کند تلوار سے حملہ کیا جاتا ہے، بلنٹ
سورڈ سے اگر حملہ کیا جاتا ہے. کند ہمارے پاس بھی استعمال ہوتا ہے. کند آدمی کہتے ہیں. کند آدمی ایسے آدمی کو کہتے ہیں جو سمجھنے میں ڈل ہوتا ہے, ڈل ان انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے, اس آدمی کو کند کہتے ہیں. جو شارپ نہیں ہوتا, تو تلوار اور چاقو کے معاملے میں بھی جو شارپ نہیں رہتا اس کو کند کہتے ہیں. تو پریاں وہاں پر اس مسجد میں کند تیغ سے, کند تلوار سے حملہ کرتی ہیں تاکہ وہ مر بھی جائے مگر فوری نہ مرے, تکلیفوں اور زخموں کو برداشت کر کے مرے. دیگر گفتے کہ سحر است و طلسم کہ رسد باشد عدو جان و جسم. کوئی کہتا تھا کہ وہاں پر پریاں ہیں, کوئی کہتا تھا کہ وہاں پر جن ہے جو لوگوں کو کھا جاتا ہے, شیطان ہے, اور کوئی کہتا تھا کہ نہیں وہاں پر کوئی نہ کوئی جادو ہے, کوئی نہ کوئی طلسم ہے, طلسمین ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے, اور وہ انسانی جان اور اس انسانی جسم کی گھات میں بیٹھا رہتا ہے. کوئی بھی آئے تو اس کے اوپر حملہ کروں. یہ حالت ہے اس مسجد کی. دیگر گفتے کہ برنے نقش فاش بردرش کے مہماں اینجا مباش. کوئی اور آدمی یہ کہتا تھا کہ وہاں پر مسجد کے دروازے کے اوپر لکھ کے لگا دینا چاہیے, ایک کھلا اعلان لکھ کے لگا دینا چاہیے, انسکرپشن ایک رہنا چاہیے, ایک نوٹس ہونا چاہیے وہاں پر کہ لوگوں کو بتا دیا جائے, کیونکہ جو نادان ہے جن کو معلوم نہیں ہے وہ لوگ بے خیالی میں آ کے سو جا رہے ہیں. تو وہاں پر لکھ دو کہ اس مسجد میں مت داخل ہو, یہاں جان کا خطرہ ہے, تو لوگ احتیاط کریں گے. کوئی مہمان اس مسجد میں نہ ٹھہرے, یہاں خطرہ ہے, ایسا لکھ کے لگا دو. ہر آدمی کی اپنی اپنی ایک رائے ہوتی تھی. شب مخص پیجا اگر جاں بایدت ورنہ مرگ جاں کمی بخشایدت. اس نوٹس کے اوپر یہ ہونا چاہیے کہ اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو یہاں پر مت سو, ورنہ یاد رکھو کہ ایک موت ہے جو اس مسجد کے اندر ہے, جو تمہارے گھات میں بیٹھی ہے. تم جاؤ گے تو موت آ کر تم کو دبوچ لے گی. وہاں یہ کہ گفتے کہ شب خفل نہید غافل قائد شما رہ کم دہید. ایک آدمی یہ مشورہ دیتا تھا کہ مسجد کو تالا ہی لگا دو, کیوں اتنا بڑا رسک مول لے رہے ہو کہ نوٹس لگاؤ اور نوٹس کوئی نہ پڑھے. تب بھی ہو سکتا نا, ہر آدمی بعض وقت پڑھتا نہیں ہے, بے خیالی میں چلا جاتا ہے, تو اس سے اچھا یہ ہے کہ مسجد کو تالا ہی لگا دو تاکہ کوئی انجان آدمی بھی اندر داخل نہ ہونے پائے. اس طرح سے لوگ اس مسجد کے بارے میں کہا کرتے تھے. تائے کے مہماں درآمد وقت شب کو شنیدہ بود آسیت عجب. یہاں تک کہ ایک رات ایک مہمان آیا اور مسجد میں سونے کی خواہش کا اظہار کیا, اور وہ یہ سن کے آیا تھا کہ اس مسجد میں ایسا ایسا ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی ایک رومر ہے, ایسے رومرز بہت پھیلتے رہتے ہیں, افواہیں, میں بھی تو آخر دیکھوں کہ ایسے کیسے جن کھا جاتا ہے, ایسے کیسے پریاں حملہ کر دیتی ہیں, میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں. از برائے آزموں نی آزمود زاں کے بس مردانہ و جاں باز بود. وہ امتحان کرنا چاہتا تھا, آزمانا چاہتا تھا. لوگ کہتے ہیں مسجد کے بارے میں ایسا ہے, بھوت ہے, پری ہے, یہ ہے, وہ ہے. آخر میں بھی تو دیکھوں بھوت کیسا ہوتا ہے, پری کیسی ہوتی ہے, کیسے حملہ کرتے ہیں, کیونکہ وہ بہت بہادر اور جاں باز انسان تھا, کسی سے نہیں ڈرتا تھا. وہ کہاں سے بھوت پریت سے ڈرے گا. گفت کم گیرم سرو اشکم بے رفتگیر از گنج جاں یہ کھب بے. اس نے کہا کہ تم لاگ ڈراؤ, میں ان چیزوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں, نہ میں سر کو کوئی اہمیت دیتا ہوں, نہ معدے کو کوئی اہمیت دیتا ہوں, نہ پیٹ کو کوئی اہمیت دیتا ہوں. اگر کوئی میرا سر کاٹ دے تو بھی مجھے ڈر نہیں ہے, اگر میرا پیٹ چیر دے تو بھی مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. اگر کوئی آ کر مجھ پر حملہ کر لے, میری جان لے لے, تو میں ایک فرض کر لوں گا, ایک سپوز کر لوں گا کہ کوئی خزانے میں سے ایک دانہ تھا جو کم ہو گیا ہے. اب اللہ کا پوری دنیا ایک خزانہ ہے نا, کروڑا انسان رہتے بستے ہیں دنیا میں, اس میں سے ایک انسان چلا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے, دنیا میں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, ایسا سمجھوں گا میں. صورت تنگو درو من کیستم نقش کم نایت چمن باقیستم. میں اپنے جسم کی صورت کو, جسم کے نقش کو یہ کہہ دوں گا کہ چلا جائے, میں ہوں بھی کون دنیا میں, میری کیا حیثیت ہے, اگر میں ایک کم ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے. اگر میری صورت ختم بھی ہو گئی ہے, میرا جسم کی صورت اگر ختم بھی ہو جائے تو میری اصلیت تو باقی رہے گی نا, اور اصلیت تو روح ہے, وہ تو مرنے والی نہیں ہے. تو جو لوگ روح کو اصلیت سمجھتے ہیں وہ مرنے سے نہیں ڈرتے. چون نفختو بودم از لطف خدا نفق حق باشم زنائے تنجدا.
میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انسان کو پیدا کرنے سے پہلے نفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی روح میں سے اس کے اندر روح پھونکی ہے. تو مطلب انسان کے اندر جو روح ہے اللہ کی پھونکی ہوئی ہے. تو جو چیز اللہ کی پھونکی ہوئی ہے وہ ختم تو ہو نہیں سکتی. میرا جسم ختم ہوگا زیادہ سے زیادہ، میں تو باقی رہنے والا ہوں، تو مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تا نیفتک بانگے نفخش این طرف، تا رہد آن گوہرس تنگی صدف، جب تک وہاں سے آواز نہ آئے، اس سور کی طرف سے آواز نہ آئے، حتیٰ کہ وہ جوہر تنگ سیب سے رہائی پائے. وہاں سے جب تک آرڈر نہیں آئے گا جب تک دنیا میں کچھ ہونے والا نہیں ہے. وہ توکل کے اس درجے پر تھا کہ وہ کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جن سے خطرہ ہے، پریوں سے خطرہ ہے، بھوت پریت سے خطرہ ہے، میں ان چیزوں کو نہیں مانتا اور اس خطرے سے بھی نہیں ڈرتا. میں جانتا ہوں کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا جب تک کسی کو موت نہیں آ سکتی. وَإِذَا جَاءَ أَجَلُكُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو پھر 1 گھنٹہ پیچھے بھی نہیں ہوتا، 1 گھنٹہ آگے بھی نہیں بڑھتا. قسمت میں اگر مرنا ہے تو مروں گا، مزید میں ہی کیا باہر بھی مر سکتا ہوں، اور اگر نہیں ہے تو بھوت پریت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. چو تمن الموت گفت اے صادقین، صادقم جارا برفشانم بری. اللہ تعالیٰ نے منافقین کو جو موت سے ڈرتے تھے ان کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا تھا قرآن مجید میں، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو، اللہ کے محبوب سمجھتے ہو اپنے آپ کو، تو ذرا موت کی تمنا تو کر کے بتاؤ. اللہ کا محبوب موت سے ڈرتا ہے کیا؟ اللہ کے پاس ہی تو جا رہا ہے نا، تو ڈرتا کیا ہے؟ محبوب کے پاس ہی جا رہا ہے، وہ تو خواہش مند ہوتا ہے مرنے کا. اگر تم بھی اللہ کے محبوب ہو، تم سمجھتے ہو جیسا کہ، ذرا موت کی تمنا کر کے بتاؤ. لیکن وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ ان کو پتا ہے انہوں نے کیا کیا ہے، زندگی کیسے گزاری ہے. تو اب آپ اس کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اس عاشق نے بھی یہی کہا. اس نے فرمایا ہے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو تو، اور میں سچا ہوں اسی لیے میں موت کی تمنا کر رہا ہوں. اور اگر اس کا فیصلہ آئے گا موت کا، میں اپنی جان نثار کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤں گا. مگر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بھوت پریت کیا چیز ہے اور کیوں اس مسجد کے بارے میں ایسی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں دنیا میں. قوم گفتندش کے ہی اینجا مخسب تا نکوبت جہاں ستانت ہم چو کذب. تو لوگوں نے پھر اس کو مشورہ دیا کہ خبردار ایسی باتیں مت کرو، یہاں مت سو، جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یہاں پر سونا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی جان نکالنے والے آدمی کے پاس جا کر اپنے آپ کو حوالے کر دینا، تو وہ تجھے کھلی کی طرح کوٹ کے رکھ دے گا. کھلی آپ جانتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے؟ جیسے مسٹرڈ کی کھلی ہوتی ہے، مسٹرڈ کیک کہتے ہیں نا اس کو. اسی طرح سے ہر چیز کی ایک کھلی ہوتی ہے، تیل نکالنے کے بعد جو بچ جاتا ہے اس کو کھلی کہتے ہیں. ڈرگس. تو اب ہوتا کیا ہے، عام طور پہ وہ بہت پتلی باریک ہوتی ہے اور اس کے اندر سے تیل وغیرہ چونکہ نکل جاتا ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ پیس جاتی ہے. وہ تو بڑی آسانی کے ساتھ پیس کر رکھ دے گا قاتل تمہیں اگر تم اس طرح سے اس کے حوالے ہو جاؤ گے. تو کہ غریبیو نمی دانی تو حال کن دریجا ہر کے خفت آمد زوال. ہم یہاں کے رہنے والے ہیں اور تم مسافر ہو، تم کو یہاں کے احوال کی خبر نہیں ہے، تم یہاں کی حالت کو جانتے نہیں ہو. یاد رکھو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جس نے بھی ایسا عمل کیا جو تم کرنے جا رہے ہو اس کا زوال ہوا ہے. جو یہاں پر جا کر سویا ہے وہ زندہ بچ کر نہیں آیا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تمہیں خبردار کر رہے ہیں کہ اس مسجد میں مت سو. اتفاق نیست ای ما بارہا دیدہ ایمو جملہ اصحاب نہا. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ کوئی آدمی سو گیا تھا اتفاق سے مر گیا، ویسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے لوگوں کو اس مسجد میں سونے کے بعد مرتے ہوئے، اور ہم نے ہی نہیں، ہمارے شہر کے سارے عقل مند اس حقیقت کے بارے میں جانتے ہیں، پوچھ لو کسی سے بھی. ہر کے آ مسجد شب مسکن شدش نیم شب مرگے ہلاہ الآمدش. جو بھی اس مسجد میں سوتا ہے وہ مسجد اس کے لیے ایک رات کا مسکن ثابت ہوتی ہے، اور آدھی رات کے بعد وہ مقتول
بن جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے۔ قاتل آتا ہے موت بن کر اور اس کا کام تمام کر دیتا ہے۔ این یکے تا پانسدی را دیدام نیب تقلید اس کسے بشنیدام، اور یہ ہم نے کم سے کم 500 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایسے واقعات ہماری زندگی میں کم سے کم 500 مرتبہ پیش آئے ہیں۔ ہم نے کوئی تقلیداً یہ بات نہیں کہی ہے یا کسی سے سنی سنائی بات نہیں کہی ہے، ہم نے دیکھا ہے، اور وہ بھی 1-2 بار نہیں، 500 بار کم سے کم ہم نے یہ منظر دیکھا ہے۔ تو اب ہم کو جھٹلاؤ مت، تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ اس مسجد میں مت سو۔ گفت الدین النصیحہ آ رسول آ نصیحت در لغت ضد غلول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ دین جو ہے خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم خیر خواہ ہیں، تمہارے بھلے کا سوچ رہے ہیں، ہم دیندار لوگ ہیں، ایک ہمارے دیندار بھائی کو ہم اس طرح مرنے دینا نہیں چاہتے۔ اس دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ خیر خواہی کا مظاہرہ کیا جائے، اور خیر خواہی نہ کرنا بھی ایک طریقے کی خیانت ہے، امانت میں خیانت کرنے کے برابر ہے۔ کسی کا بھلا سوچنا ہماری ذمہ داری ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ دوسرے ایمان والوں کے بارے میں اچھا سوچو، اس لیے ہم تم کو اصرار کر رہے ہیں کہ مت سو۔ ای نصیحت راستی در دوستی در غلولی خائن و سچ پوستی، یہ جو ہماری خیر خواہی ہے، یہ جو ہم تمہارے بارے میں اچھا سوچ رہے ہیں، یہ دراصل ہماری دوستی میں، محبت میں سچائی کی علامت ہے۔ خود غرضی اگر ہوتی تو ہم یقیناً نہیں روکتے، جہاں اپنا فائدہ ہے وہی کرتے۔ اگر تمہارے سونے سے ہمارا نقصان ہے اور تمہارے نہ سونے سے ہمارا فائدہ ہے اور ہم روک رہے ہیں، تو تم مانو کہ ہاں ہم خود غرضی کر رہے ہیں، لیکن اس طرح سے تو نہیں ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے اگر تم مر بھی جائیں۔ اگر ہم خود غرضی میں تم کو روکیں تو یقیناً یہ خیانت ہے، یہ کتا پن ہے، لیکن ہم ویسا نہیں کر رہے ہیں، یہ ہماری خیر خواہی ہے۔ بے خیانت ای نصیحت از وداد می نمائی مت مگر از عقل و داد، یہ جو ہم نصیحت کر رہے ہیں اس میں کوئی خیانت چھپی ہوئی نہیں ہے، پوری امانت داری کے ساتھ دوستی کی وجہ سے تم کو نصیحت کر رہے ہیں۔ تم بھی اپنی عقل کا استعمال کرو، انصاف کی نظر سے دیکھو، اس کے بعد فیصلہ کرو۔ غیر ضروری اپنی عقل کو اور اپنے انصاف کو پیچھے مت ڈھکیل دو، سوچو اور فیصلہ کرو۔ اب اس کے بعد عاشق یہ سارے لوگوں کی نصیحتیں سننے کے بعد اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے۔ گفت او اے نافسہاں من بے ندم از جہان زندگی سے رامدم، تو اب اس نے کہا کہ اے میری نصیحت کرنے والو، میں مسجد میں سونے کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کے اندر مجھے کوئی ندامت نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ میں اصل میں دنیا کی زندگی سے پیٹ بھر چکا ہوں، اب مجھے دنیا میں جینے کی کوئی خواہش نہیں ہے، دنیا میں میرا دل ہی نہیں ہے۔ جب تک قسمت مجھے زندہ رکھ رہی ہے میں رہتا ہوں، جب قسمت میرے جانے کا حکم صادر فرما دے میں چلا جاؤں گا۔ دنیا میں میرا کوئی دل نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ اپنے خود سے اپنی جان لینے کا اجازت نہیں ہے، اس لیے میں نہیں لے رہا ہوں، انتظار کر رہا ہوں موت کا، آئے گی تو چلا جاؤں گا۔ اب جو چیز سے تم مجھے ڈرا رہے ہو وہ چیز ایسی ہے جس سے میں ڈرتا ہی نہیں ہوں۔ انسان کو اس چیز سے ڈرانا چاہیے جس سے وہ ڈرتا ہے، جس چیز سے میں ڈرتا ہی نہیں ہوں اب اس سے مجھے کیا ڈرا رہا ہے۔ ممبلیم زخم جو زخم خواہ عافیت کم جو از ممبل براہ، میں تو ایک ممبل ہوں، بے حس آدمی ہوں، اس موضوع پر بے حس ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں آئیڈل ویگابونڈ ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ میری حالت تو یہ ہے کہ میں زخم تلاش کرنے والا ہوں، کہاں سے ملتا ہے زخم، اور میں زخم کا خواہش مند ہوں۔ تم لوگ زخم سے ڈر کے بھاگتے ہو، میں تو زخم کا خواہش مند ہوں، مجھے ایک زخم لگ جائے یہ خواہش رکھتا ہوں میں۔ اس آدمی کو تم کیا ڈرا رہے ہو؟ تو اس طرح کا جو بے حس آدمی ہوتا ہے، جس کو اس طرح کی حس نہیں ہوتی، اس کا سینس اس کے اندر پیدا نہیں ہے، ڈر والا، تو اس سے جو ہے آپ راستے میں عافیت کی تمنا مت کرو۔ ڈونٹ سیک ریکٹیٹیوڈ، اس طرح کی باتیں آپ ان لوگوں سے کہو جو موت سے ڈرتے ہیں، مجھ کو مت سناؤ۔ ممبلے نے کوبوت خود برگ جو ممبلے ام لا ابالی مرگ جو، میں وہ بے حس انسان نہیں ہوں جو سامان تلاش کرے۔ دنیا کا سامان تلاش کرنے میں جو آدمی ہوتا نا، دنیا طلبی کرنے میں جو بے حس ہوتا ہے، میں وہ ٹائپ کا بے حس نہیں ہوں۔
دنیا میں ایک بے حس آدمی ہوتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہو سکتا، نصیحتوں کا بھی اثر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس خالی اپنی کرتا رہتا ہے۔ ایک وہ والا بے حس بھی ہوتا ہے، لیکن میں وہ بے حس نہیں ہوں، میں ویسا بے حس نہیں ہوں، بلکہ میں ایسا بے حس ہوں جو دنیا نہیں کمانا چاہتا، دنیا کا سامان حاصل کرنا نہیں چاہتا۔ ایک قسم کا انسان ہوتا ہے جو ایک دم لاپرواہ ہوتا ہے، بالکل لاپرواہ، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کسی چیز کو، اچھا آدمی نہیں کہلاتا نا بھائی۔ کسی کو اگر برا کہنا ہے تو کہا جاتا ہے وہ لاپرواہ انسان ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، ایک وہ والا لاپرواہ ہے۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ والا لاپرواہ نہیں ہوں میں، بلکہ موت سے ڈرنے کے معاملے میں لاپرواہ ہوں، دنیا کمانے کے بارے میں لاپرواہ ہوں، موت کو تلاش کرنے والا ہوں میں تو۔ مجھے کیا ڈرا رہے ہو موت سے؟ چھین کیا لیں گے وہ مجھ سے جو ڈراتے ہیں مجھے؟ کیا چھین لیں گے؟ منبلم بے زخم ناسایت تنم عاشقم بر زخم ہا برمی تنم، میں وہ بے حس ہوں کہ زخم کے بغیر میری جسم کو آرام ہی نہیں آتا۔ لوگ جو ہے زخم اپنے جسم سے دور کر کے آرام حاصل کرتے ہیں، اور میں وہ ہوں کہ میرے جسم پہ زخم نہ ہو تو مجھے آرام نہیں آتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے جسم پہ کہیں نہ کہیں کوئی زخم رہے۔ منبلم بے زخم ناسایت تنم عاشقم بر زخم ہا برمی تنم، آنکو بر ہر دکانے برزنت بل جہد اس کون و کانے برزنت، میں اس طرح کا بے حس نہیں ہوں کہ کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فرائض چلے جاتے ہیں، چلے جانے دو، عبادتیں چلی جاتی ہیں، چلے جانے دو، ڈر ہی نہیں ہے، اس طرح کا نہیں۔ یہ جو بے حس قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا دار، وہ تو دکان پھرتے ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں پیسے کمانے کے لیے۔ جن کو تم بے حس سمجھتے ہو وہ تو دنیا کمانے کے لوگ ہیں، کمانے والے بے حس ہیں۔ میں وہ ٹائپ کا بے حس نہیں ہوں، میں دنیا نہیں کماتا، اس حوالے سے بے حس ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ کون سے نکلوں اور کام تک پہنچ جاؤں۔ ایک ہوتا ہے کون و مکان، اسی سے بنا، فینومینل ایگزسٹنس کو کہتے ہیں کون، اور ایک ہوتا ہے کان، وہ ہے مائن آف ریالٹی۔ میں فینومینل ایگزسٹنس سے اسپرنگ اوے ہو کر مائن آف ریالٹی میں جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ دونوں الفاظ استعمال کیا آپ نے، کون اور کان۔ بل جہت اس کون و کانے برزنت، مرگ شیریں گشتو نقلم زی سرا چون قفس ہشتن پریدم مرغرا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو موت ہے یہ تو دراصل میرے لیے ایک میٹھی چیز ہے، ایک گفٹ ہے میرے لیے۔ میں تو اس جہاں سے، اس سرائے سے منتقل ہو کر اس سرائے میں، اس دنیا میں جانا چاہتا ہوں۔ تو جو آدمی اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کے لیے بے چین ہے، اس کے لیے موت سے کیا ڈرانا ہے؟ وہ تو اس کے لیے گفٹ ہے۔ جیسا کہ ایک پرندہ ہوتا ہے جس کو ایک پنجرے میں بند کر دیا جاتا ہے اور اس کو ایک باغ میں رکھ دیا جاتا ہے، ایک بہت خوبصورت باغ ہے جہاں پر وہ دیکھ رہا ہے کہ مختلف پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اور ایک پرندہ قفس کے اندر، پنجرے کے اندر اس کو قید کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اب وہ اپنے ساتھی پرندوں کو جب ہوا میں ادھر ادھر اڑتا دیکھتا ہے تو اس کو پر کیا بیتتی ہے؟ نکل جانا چاہتا ہے نا۔ ویسے ہی حال ہے میرا۔ قفس کو ہست عین باغ در مرغ می بینت گلستان و شجر، وہ پنجرا جو باغ کے بھی بیچ میں رکھا ہوا ہے، مڈسٹ آف دا گارڈن میں رکھا ہوا ہے، اور پرندے فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، اور یہ پرندہ اس پنجرے میں بیٹھ کر باغ کو بھی دیکھ رہا ہے اور باغ کے اندر کے جھاڑوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ ہل نہیں سکتا۔ لیکن جو خبرگاں از بروں گردے قفس خوش ہمی خانند زازادی قصص، ایک پرندوں کا جھنڈ ہے، جھنڈ کہتے ہیں نا، کئی سارے پرندے مل کے ایک ساتھ اڑتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پرندوں کا جھنڈ۔ وہ پنجرے کے اندر بیٹھ کر پرندوں کے ساتھی پرندوں کے اس کے جھنڈ کو ایک ساتھ اڑتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ چاروں طرف اس کے پنجرے کے وہ پرندے اڑ رہے ہیں، جیسے کبوتر ہے، کبوتر کو آپ پنجرے میں بند کر کے رکھ دیے ہیں باغ میں، اب اس کو کھانا بھی ڈال رہے ہیں، چارہ بھی ڈال رہے ہیں، سب ڈال رہے ہیں، لیکن وہ اندر بیٹھ کر کھا بھی رہا ہے، لیکن اندر بیٹھ کر اس کی پوری نظر باہر ہے۔
کبوتروں کے غول جھنڈ اس کے اطراف گھوم رہے ہیں کھلی فضاؤں میں، اور یہ پنجرے میں بیٹھا ہے۔ وہ لوگ آزادی کے ترانے پڑھ رہے ہیں اور یہ اندر بیٹھ کر اپنی قید پر رو رہا ہے۔ وہ پرندہ جس طرح کا ہوتا ہے اسی طرح کا حال اس وقت میرا ہے، اور موت کیا ہے؟ اس پنجرے میں سے اس پرندے کو باہر چھوڑ دینا ہے۔ مرغ را اندر قفس زاں سبز زار، نئے خورش ماندست و نئے صبر و قرار۔ پنجرے کے اندر جو پرندہ ہے اس پرندے کو طرح طرح کی غذائیں کھانے کو دی جا رہی ہے، سبز زار ٹھوس دیا جا رہا ہے پنجرے کے اندر، ایک سے ایک غذا، ایک سے ایک پتا، ایک سے ایک ہریالی اس کو ڈالی جا رہی ہے۔ وہ سامنے پڑی ہے اس کے، لیکن اس کو نہ بھوک ہے نہ قرار ہے، اس کی نظر پوری باہر ہے۔ سر زہر سوراخ بیرومی کند، تابوت کی بند اسپا برکند۔ وہ ہر سوراخ کے اندر سے پنجرے کے اپنا سر باہر نکالتا جا رہا ہے، اس امید میں کہ اب مجھے چھوڑ دیا جائے، اب مجھے چھوڑ دیا جائے، کہ شاید میرے پاؤں سے بیڑیاں اب کھول دی جائیں، شاید اب میرے پنجرے کا دروازہ کھول دیا جائے، اس امید میں بیٹھا ہے۔ اب اس پرندے کو آ کر ڈرائیں گے، تم ایسا کریں گے تو تمہارا پنجرا کھول دیا جائے گا۔ تو یہ کون سا ڈرانا ہوا؟ چون دلو جانش شنی بیروں بوت، آ قفس را در کشائی چوبوت۔ جب اس کا دل ہی باہر ہے، جب اس کی جان ہی باہر نکلنے کے لیے تڑپ رہی ہے، تو اس پنجرے کا دروازہ کھولنا اس کے لیے کون سی موت ہوگی؟ وہ تو اس کی خوشی کا دن ہوگا۔ نئے چنا مرغے قفس در اندہاں، گرد بر گردش بحلق گربگاں۔ اور یہاں پر اس پنجرے کا بھی حال یہ ہے کہ وہ تو پنجرے کے اندر بیٹھا ہے لیکن 100 غموں میں ہے، دنیا کی پریشانیاں، ایک سے ایک مصیبت، ایک سے ایک خطرے سب لگے ہوئے ہیں، بیماریاں سب اسی پنجرے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر اوپر سے کیا ہے؟ اس پنجرے کے ارد گرد بلیاں چکر کاٹ رہی ہیں، وہ خطرہ الگ لگا ہوا ہے۔ بلیوں سے مراد آپ کے غیبت کرنے والے، آپ کا برا چاہنے والے، آپ کو ہمدردی کے نام پر آپ کو غلط مشورے دینے والے پورے آپ کے ارد گرد پھر رہے ہیں۔ ایسی حالت میں وہ کبوتر بیٹھا ہوا ہے پنجرے کے اندر، اور آپ اس کو ڈرا رہے ہیں کہ تجھے کھول دیا جائے گا۔ کہ بود اورا دری خوف و حزن، آرزوئے اسقفس بیرون شدن۔ اس طرح کے ڈرانے سے اس کو کیا ڈر ہوگا، کیا رنج ہوگا؟ کوئی اہمیت دے گا وہ اس طرح کے ڈر کو؟ اس کو تو پنجرے سے باہر نکلنے کی آرزو ہے۔ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ اے پرندے تو ایسا مت کرے گا تو تیرا پنجرا کھول دیا جائے گا، پھر تو وہی کرے گا وہ۔ یہی حال ہے اس وقت میرا۔ او ہمی خواہت کزی ناخوش حفظ، صد قفس باشد بے گردے ای قفس۔ وہ تو یہی چاہے گا کہ اس کی ناگوار جھولی کے بجائے اس کے پنجرے کے چاروں طرف 100 پنجرے ہوں، وہ اس پنجرے میں سے نکل جائے اور کھلی فضاؤں میں گھومے۔ جب پرندہ پنجرے میں سے باہر نکل جاتا ہے تو کھلی فضا اس کے لیے 100 پنجروں سے بڑھ کے ہے۔ جتنی غذا اس کو پنجرے کے اندر دی جا رہی ہے اس کے کئی گنا زیادہ غذا اس کی باہر اویلیبل ہے۔ تم کیا بڑا کمال کر رہے ہو اس کو پنجرے کے اندر غذا دے کر؟ تو کوئی بھی پرندہ پنجرے کے اندر رہنا پسند نہیں کرتا۔ اگر انسان بھی پرندے کی قابلیت اور صلاحیت والا ہے، دنیا کے باہر کی دنیا کو کھلی فضا سمجھتا ہے، تو یہ دنیا اس کے لیے پنجرے سے کم نہیں ہے۔ اگر اس کو وہ دنیا دکھائی دے چکی ہے تو وہ پنجرے میں نہیں رہنا چاہتا۔ اگر اس کے لیے باہر کی دنیا بالکل اندھیری ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ اصل دنیا یہی ہے۔ اب اس کے بعد آپ یہاں پر اس مسئلے کو اور واضح کرنے کے لیے جالینوس کا قصہ سنا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا حکیم تھا، گیلن کہتے ہیں اس کو۔ وہ دنیا میں رہنے کا بڑا خواہش مند تھا، وہ دنیا کی زندگی کو بڑی سے بڑی کرنے کے بارے میں ریسرچ کرتا تھا، انسان دنیا میں زیادہ جیے۔
بہت بڑا حکیم تھا، پوری دنیا مانتی ہے اس کو. تو اس کو دنیا میں رہنے کی آرزو کیوں تھی؟ کیوں وہ دنیا میں زیادہ جینا چاہتا تھا؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں. صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب خوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در لہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در لہے صدق برتا مسمم شوی.